وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ مزمل ہے، آیت نمبر 1 سے 4 حصہ دوم ہے آج اس کا، اور سورہ مزمل کے مضامین پر ہم بات کر رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا المزمل. اے کملی کی جھرمٹ والے حبیب، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں. O you enwrapped one. قم اللیل الا قلیلا. مگر تھوڑی دیر کے لیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا. آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. سامعین کرام، سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے شروع ہے، اور لفظی ترجمہ یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، الا قلیلہ، مگر تھوڑی سی رات، او زد علیہ، یا تھوڑا سا زیادہ. سامعین کرام، سورہ مزمل ہے اور اس کی جو آیات ہیں اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں سورہ مزمل کا جو ہے جو مرکزی اس میں موضوع ہے سامنے کا سورہ مزمل کا، تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو اس کا مخاطب، یعنی جو مخاطب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، یعنی مومن آپ کہہ لیں یا صاحب تقوی کہہ لیں، مرد مومن کہہ لیں، یہ اس کا مخاطب ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم میرے نزدیک ہو. بہرحال میں مناسب سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کو اس کا ترجمہ، اس ابتدائی چند آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنا دوں تو بہتر ہوگا، تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے وہ جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یہاں پہ. قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو، الا قلیلا، لیکن تھوڑی سی رات. نصفہ 1/2، او انقص منہ قلیلا، یا یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ بڑھ کے،
ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک صبح کا اٹھنا جو ہے، رات کا اٹھنا، ناشئۃ اللیل، ناشیہ اٹھنے کو کہتے ہیں، لیل رات کو، ہی اشد وطئا، وہ سخت پامال کرتا ہے کس کو؟ نفس کو، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس وقت بات بھی خوب درست ہوتی ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، وہ اس لیے کہ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ، اور تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کے اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، رب ہے وہ مشرق اور مغرب کا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لو، واصبر علی ما یقولون، اور جو یہ دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، واہجرہم حجرا جمیلا، اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، وذرنی والمکذبین اولی النعمت، اور چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو صاحبان نعمت ہیں یا دولت مند ہیں، ومہلہم قلیلا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں تو اس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ مزمل کا یہ ابتدائی جو چند آیات ہیں 13-14، اس کا مدعا کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ اس کا خطاب جو ہے وہ مرد مومن سے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار امتی سے ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تبلیغ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی نہیں تھی، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینا صرف حضور کی ڈیوٹی نہیں تھی، حضور کے بعد اب یہ کام کون کرے گا؟ تو جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ مخاطب ہیں۔ اچھا، اس میں مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یعنی مومن کو کہ دیکھو تم نے تو اپنا رخ میری طرف پھیر لیا ہے، اب تم میری دعوت اور لوگوں کو دو، اور تم جو سب سے بہترین کام ہے اس میں تم لگ جاؤ۔ اور یہاں رک کے میں آپ کو وہ سب سے بہترین کام کے بارے میں بھی بتا دوں، قرآن میں یعنی کس کو کہتے ہیں سب سے بہترین کام؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کس شخص کی بات اچھی ہے اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، خود بھی نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان آیات کا مخاطب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہے، یا وہ شخص جو حضور کے بعد ان کی جو پیغامات ہیں وہ اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی جو ایک مشن تھا وہ کیا تھا کہ دعوت الی اللہ، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے وہ۔ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو یہ بات تو بڑی نقصان دہ ہے انسان کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگ، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو اس کا راستہ بتائے اللہ تعالیٰ۔ ان علینا للہدی، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال یعنی اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے معرفت، اس کے قرب اور اس کی ملاقات کے لیے دعوت دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، اور اس کے بعد میری ہے اور آپ کی ڈیوٹی ہے سامنے کرام۔ تو اس ڈیوٹی دینے والے شخص سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم مجھ سے مزید قریب ہو جاؤ،
انسان جوں یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان جوں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا رب کا رابطہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، بے یقینی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہے اور تو جتنا وہ اللہ کے تقرب کے لیے کوشش کرے گا تو اس کا یقین جو ہے بڑھتا رہے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یقین میں اضافہ ہوگا۔ فزادتہم ایمانا، یہ قرآن کے ان کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور ایمان بھی بڑھ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ سے۔ یعنی اگر آپ تقرب اللہ کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بات کریں گے، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں آتے چلے جاتے ہیں، مزید اور مزید۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو پوری طرح گھیرے میں اپنے لے لیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کافی ہوتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر جب یہ انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا جو سفر ہے یہ اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے۔ مومن چونکہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور انسان اندھیرے میں ہے۔ یہ باتیں میں جلدی آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان بنیادی طور پہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو جب انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دوستی کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ بھی ایک یعنی اس کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اس کے بارے میں وضاحت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ دوستی یوں کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اس کی اپنی وضاحت ہے، پھر اپنی جگہ کر لیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے تقرب کا طریقہ بتا رہا ہے، اپنے یقین میں زیادتی کی تراکیب بتا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ انسان کو، متقی کو، مومن کو اپنی رحمتوں کے مزید دائرے میں یا قریب ہونے کے لیے اس کی تراکیب بتا رہا ہے۔ اور ایسا تو ہم سب چاہیں گے ماشاءاللہ کہ اللہ کے قریب ہوں، اللہ کا یقین ہمیں اور بھی زیادہ سے زیادہ تر ہوتا چلا جائے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ایک بن جائے، ایک اعتماد کی فضا بن جائے۔ آج کل تو بات یہ ہے، یعنی حالت ہماری یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد ہمارا نہیں ہے۔ 5000 کے نوٹ پہ زیادہ اعتماد ہے، لیکن اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ یا سونے کی ایک 200 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس پر اعتماد زیادہ ہے، لیکن اللہ پہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے حقائق ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یعنی جو سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو، تم میرے قریب ہونے کی کوشش کرو، تم کثافت کو چھوڑو، لطافت کی طرف آؤ۔ انسان آیا اس لیے ہے کہ یہ کثافت سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے آپ کو لطافت کی طرف لے جائے۔ لطیف، اللہ تعالیٰ اللہ لطیف، اللہ تعالیٰ لطیف ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، ایسی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ مزمل کی جو ابتدائی چند آیات ہیں، پورا سورت اسی موضوع کے گرد گھومتا ہے، بیچ میں 2-4 باتیں ہیں، لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ تم رب سے قربت بڑھاتے چلے جاؤ، رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ، پھر اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب یعنی اپنی قربت کے ذرائع بتا رہا ہے،
تو پہلا جو ذریعہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو اس صورت میں فرما رہے ہیں تو وہ فرما رہے ہیں قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو۔ اب یہ یعنی رات کو قیام کرنا، صلاۃ اللیل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، رات کی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کی نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی آ جاتی ہے، لیکن ویسے بھی یعنی تہجد کی نماز اس میں خاص نہیں ہے، لیکن ویسے بھی آپ اپنے رب سے جب تعلق جوڑتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں قرآن پڑھیں۔ اب دیکھیں اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز ایک کیا ہے؟ ایک خاص کیفیت ہے جس میں بندہ باقی دنیا سے کٹ کر رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بندہ جو ہے ہر طرف سے کٹ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو نماز ہے اس کا آغاز جب ہم کرتے ہیں نا تو اس میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی حرام کر دینے والی تکبیر۔ کس چیز سے حرام؟ کہ دیگر علائق سے آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، نہ کسی طرف دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، نہ ادھر دیکھتے ہیں، سجدے کی حالت میں، سجدے یعنی قیام جب آپ کرتے ہیں تو آپ سجدے کی حالت میں آپ سجدے کی طرف، سجدہ گاہ کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے، تمام جو میرے ساتھ عوارضات ہیں، جو بھی باتیں ہیں اس سے میں نے، اب میں نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ غیر سے باتیں کروں گا، نہ غیر کی بات کا جواب دوں گا، اور میں بالکل طہارت کی حالت میں۔ یہ نماز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، نفل ہو یا فرض ہو، لیکن نماز کا قم اللیل کا یہاں تذکرہ ہے نا۔ تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لیتے ہیں، جگہ آپ کی پاک ہوتی ہے، اور اب آپ، نماز کا مطلب کیا ہے کہ آپ اب رب سے بات چیت کرنے والے ہیں، بات چیت کا آغاز کرنے والے ہیں، رب کی باتیں سننے یعنی سننے کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ میں نے اب رب سے بات چیت کرنی ہے۔ تو دیکھیں نماز میں قرآن فرض ہے، یعنی قرات جو ہے وہ فرض ہے۔ نماز میں قرات کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، رتل القرآن، قرآن کو پڑھنا جو ہے۔ تو آپ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نماز کیا ہے، یہ سارا مضمون میں نے شروع سے، اگر کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ پھر بعد میں ریپیٹ میں اس کو آپ سن لیجئے تو بہتر ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ انسان، یعنی پھر میں تھوڑا سا جو ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مزمل جو ہے یہ رب سے قربت کے طریقے اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ رب سے قریب ہونے کے لیے کیا کیا طریقے آپ کو کرنے ہیں۔ تو دیکھیں رب سے بات چیت، اور جو بات چیت ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے جس میں اس نے ہم سے کلام کیا ہے، تو رات کے وقت اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تم اٹھو، قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو اور قرآن پڑھو، قیام کرو، نماز کی حالت میں آ جاؤ اور کھڑے ہو کے مجھ سے باتیں کرو، میرا کلام سنو، میری باتیں سنو۔ تو اب یہ میں نے زیادہ میں تفصیل میں نہیں بتا رہا، لیکن نماز کی حالت ہے یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ قیام میں قرات فرض ہے، اس کے بعد اس کے بغیر تو وہ نہیں ہوتی نا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں سورہ مزمل میں نے آپ کو بتایا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی قربت کے طریقے بتا رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں رب کی قربت اور رب سے باتیں، یہ تو ہمارے موضوعات ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے، میں ذرا ناراض نہ ہوں، جو سننے والے ہیں ناراض نہ ہوں، لیکن جب فرصت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
جب آپ کو فرصت ملتی ہے دن بھر کے کام سے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار کوئی اچھی فلم لگاؤ، ہاں کوئی اچھا ڈرامہ لگاؤ، کوئی اچھی بیٹھک بناؤ، ہم کھیلتے ہیں، یار دوستوں کو آپ بلا لیتے ہیں، محفل سج جاتی ہے، لوڈو بچھا دیا جاتا ہے اور گوٹیاں جو ہیں بکھیر دی جاتی ہیں، کیرم لے آؤ بھائی، شطرنج لے آؤ، کیرم لے آؤ، چلو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، مجلس گرم کرتے ہیں۔ تو مجلس گرم کرنے کے لیے جو پہلی جو مسئلہ ہے وہ غیبت ہے، یعنی آپ اوروں کے پیچھے ادھر ادھر کی، کبھی لیڈروں کے پیچھے، کبھی آپ کو معلوم ہے یہ ساری مجالس ہوتی رہتی ہیں، میں اس میں نہ تو شریک ہوتا ہوں نہ میرا یہ کام ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے رب کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اپنے رب کے راستے سے کس طریقے سے ہم ہٹ چکے ہیں، یہ بات میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ چلو میں اب فارغ ہوں، میں فارغ ہو گیا ہوں دیگر اپنی مصروفیات سے، آؤ اپنے رب سے بات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رب کا کلام سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ قرات کا میں آپ کو یہ بتاؤں، بات آ گئی ہے تو قرات کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرات اتنی آواز میں کہ آپ کے کان سن سکیں، یہ قرات یعنی وہ قرات ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بس دل میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا یا زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جو آپ کے کانوں کو سنائی نہیں دے رہا، وہ قرات نہیں کہلاتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرات فرض ہے، اور قرات کی مقدار کیا ہے، کتنی آواز سے پڑھیں، کم از کم اتنی کہ آپ اپنی آواز کو اپنے کانوں سے سن سکیں، یہ بات یعنی آئی ہے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہرحال سورہ مزمل، اللہ سے قربت کے طریقہ، راستہ، یعنی اللہ سے آپ نے کیسے قریب ہونا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ قرات ہے نماز میں۔ ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت ویسے بھی آپ بغیر نماز کی حالت کی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین انداز اس کا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ تو حضور کا طریقہ تو ہمیں محبوب ہونا چاہیے کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے، حضور کیا کرتے تھے، ان کا سارا طور طریقہ تو ہمارے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ قطعاً نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ابھی کہہ رہا تھا نا کہ ہم تو جو فارغ اوقات ہیں اس میں تو فضولیات کو اس میں گزار دیتے ہیں، یا آپ فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی فیس بک جو ہے وقت گزاری کا آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ساری اس میں مسالہ چاٹ، مسالہ سارا کچھ اس میں پروگرام موجود ہوتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور اس سائٹ پہ انٹرنیٹ آپ بیٹھ جاتے ہیں، بس گھنٹوں گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ خطرناک بات ہے یہ کہ آپ اللہ کی یاد کو بھلا کے کسی اور چیز میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ ماحول کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ تو حادثات بھی چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں، ایک آدمی جا رہا ہے اور فون پہ دیکھ رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو بس اس کی کسی سے بھی ٹکر ہو سکتی ہے، کہیں بھی گر پڑ سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو رہائش کا انداز ہے سامعین کرام، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں یا اس کا جو طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سامعین کرام، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جو ہم سے جیسا عمل ہم سے اس کا مطالبہ ہے وہ ہم قطعاً نہیں کرنا چاہتے۔
نہ تو وہ اس منزل کو، اس مقصد کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہوا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ابراہیم کے راستے پر چلو، تم محمد رسول اللہ کے راستے پر چلو۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اے مسلمان رسول کی ذات میں تقلید کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت اور اللہ کو بہت بہت یاد۔ اب یہ تینوں صفات ہماری نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے سامعین کرام، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا منزل ہے ہماری۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہم سوچنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے، اور مجبوری کی طور پہ کچھ افعال ظاہری کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، سیر سپاٹا ہو گیا، باقی لفظی طور پہ تو کلمے کا ورد جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، دنیاوی مواقع آتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں اس بات پہ یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، یا کلمہ پڑھ کے آپ کوئی بات کا آغاز، دنیاوی بات ہوتی ہے، کلمہ پڑھ کے آپ وہ اپنی یقین دہانی کے لیے کلمہ پڑھ کے آپ آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بہت بڑا تفاوت ہے سامعین کرام، ہمارے جو طرز حیات ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس میں ایک بہت بڑا تفاوت ہے، بہت بڑا تضاد ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی معلوم کریں، اللہ کی مرضی سے جینا سیکھ لیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ بہرحال یعنی اختتامی کلمات کے طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قم اللیل کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری کوئی روایت نہیں ہے۔ تراویحوں میں بھی آپ دیکھیں، ہم جاتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مجبوراً جو ہے ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن کس جبر سے ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کان کھجا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور کبھی حافظ صاحب جو ہے تلاوت جب پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اکثر بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور کبھی پانی پیتے ہیں، کبھی کوئی تھرماس لے آتا ہے چائے کا، چائے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جب قاری صاحب رکوع میں جانے کے لیے یعنی قریب ہوتے ہیں، ہم دوڑ کے جو ہے وہ رکعت کو پڑھ لیتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا تفاوت ہے ہمارے طرز زندگی میں۔ خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ہم سے جس زندگی کا طالب ہے، ہم اس کے خواہاں نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی جینا چاہتے ہیں زندگی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، رسول کی ہدایات کیا ہیں، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ بہرحال سوچنا ہوگا، اور اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، نقصان بھی ہمارا ہے، کسی کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، نہیں جھکائیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بات چیت ابھی جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے وہ جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یہاں پہ۔ قم اللیل، رات کو قیام کیا کرو، الا قلیلا، لیکن تھوڑی سی رات، نصفہ 1/2، او انقص منہ قلیلا،
یا یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ بڑھ کے، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایہا المزمل، O you enwrapped one, قم اللیل الا قلیلا، stay up during the night, except a little. نصفه او انقص منه قلیلا، For half of it, or reduce it a little. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ Or add to it, and chant the Quran rhythmically. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔